سال کا اختتام یہ بھی ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، جیسے کہ محترم المقام برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد نعیم الدین الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ کی تلقین فرمائی، اور اس صورت میں بھی یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مال کی جو کثرت ہے یہ انسان کی ہلاکت کا باعث نہ بنے، بلکہ اس کثرت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو اور اپنا محاسبہ کرو۔ اپنے اس 2020 جو گزرا ہے اس میں نے کیسا جو ہے وہ اس کو گزارا، کیا یہ میرا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے یا کہیں کوئی اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں؟ اطاعت میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی اس عنایت پر، اس کی اس توفیقات پر اس کا شکر ادا کریں کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ سال اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کچھ سستی ہوئی ہے، کوئی کاہلی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے کہ اے پروردگار ہم سے جانے میں، انجانے میں، جان بوجھ کر اور بغیر علم کے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو ہم سے سستیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اس کی معافی مانگتے ہیں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ستار العیوب ہے۔ تیرے حبیب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، دل سے نادم ہوتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا، تو اے پروردگار تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو درس قرآن ہم نے سنا ہے یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس پیارے اور خوبصورت انداز میں محترم حافظ نعیم الدین الازہری صاحب نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کی ہے، اللہ کریم ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے فیوز برکات میں اللہ کریم ان برکتیں عطا فرما، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب جو حاضرین ہیں جنہوں نے اس درس کو سنا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے والے قرآن کریم کی ایک سورت کو سنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اے پروردگار ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن بچوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو، ان کے اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے بڑی تکلیف کا سال رہا ہے، وبا کے حوالے سے بھی، اور اتنے عالم حضرات اور صاحب تصوف حضرات، صوفی حضرات اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی بڑا تکلیف کا معاملہ رہا۔ اللہ کریم ان کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اس وبا سے اللہ کریم امت مسلمہ کو خصوصاً
اور عمومی طور پہ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھ، اس کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی دشمنوں سے اس کو محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کے حق میں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اے پروردگار جو بچے بچیاں شادی کے انتظار میں ہیں یا اللہ ان کو اچھے ساتھی نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوستوں بھائیوں بزرگوں بہنوں بیٹیوں ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی دامن مراد کو پورا عطا فرما، ان کی دامن مراد کو اپنی رحمتوں برکتوں فضل کے ساتھ بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔